بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام حضرات اور ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ویڈیو بہت اہم ہے اور اس کے اندر جو بات بیان کی جائے گی وہ خاص کر سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے دھیان سے سنیں، پورا سنیں اور پورا دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس پر عمل کریں، عورتیں بھی اور مرد بھی، بالخصوص عورتوں کو اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، حدیث بہت تفصیلی ہے، تھوڑی بڑی ہے، اس لیے میں اس کا خلاصہ اور لب لباب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب آدمی کنگھا کرتا ہے یا عورتیں جو کنگھا کرتی ہیں، اس کنگھے میں یا کنگھی میں جو بال آ جاتے ہیں ان کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ ان بالوں کو کیا کرنا ہے یہ بتانا ہے آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا بھی حق ہے، ثابت شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ نظر وظر نہیں لگتی تو یہ غلط ہے۔ نظر کا لگ جانا حق ہے، ثابت شدہ بات ہے، اور اس کے علاج کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، دم وغیرہ ہیں، جھاڑنا پھونکنا ہے۔ ایسے ہی حدیث میں ایک علاج بتلایا گیا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ غسل کر لے۔ باقی اس کے علاوہ پڑھنے پڑھانے والی باتیں ہیں، وہ الگ الگ طریقے پر ہیں، اور ہر آدمی اپنے الگ الگ طریقے سے نظر کو جھاڑتا ہے یا نظر کا دم کرتا ہے۔ ایسے ہی جادو ہو جانا یا جادو کر دینا یا جادو کوئی کروا دے، یہ بات بھی ثابت شدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا اور آپ کے اوپر ہو گیا تھا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو دی۔ تو جادو کیسے کیا تھا یہ آپ سن لیں پہلے، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کیا کرنا ہے۔ جادو جو کیا تھا وہ انہوں نے کنگھی میں اور کنگھی کے بالوں میں ان کو لے کر کیا تھا، اسی طریقے سے کھجور کے شگوفے ہوتے ہیں ان پر کیا تھا، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اور ایک کنواں تھا، اس کنویں میں لے جا کر ڈال دیا تھا۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو ہم بال ہوتے ہیں ان کو اگر ہم بے احتیاطی سے ڈال دیں گے، ادھر ادھر پھینک دیں گے، تو ان کے ذریعے کوئی آپ کے اوپر جادو کر سکتا ہے۔ جنات بھی لے جا سکتے ہیں، شیاطین اور شرری جنات، وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو عورتیں کنگھا کرتی ہیں یا ان کے جو بال جھڑتے ہیں یا کنگھے میں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان بالوں کو دفن کر دیں، زمین کھود کر، مٹی کھود کر ان کو دفن کر دیں۔ آج کل بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا کہ بال خریدے جا رہے ہیں، 3000 روپے کلو، 2500 روپے کلو، عورتیں شوق میں جمع کرتی ہیں اور ان بالوں کو بیچتی ہیں، فروخت کرتی ہیں۔ اب وہ بال جو ہے مصنوعی بال بنائے جاتے ہیں، ان سے دوسروں کو لگائے جاتے ہیں، تو یہ بال لگانا بھی مصنوعی درست نہیں ہے، یہ بھی یہودیوں کا فعل ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، مشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے مخلوقات کے اندر، اس کو ایک درجہ افضلیت دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق بھی یہ ہے کہ انسان کے اعضاء سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں یا گرتی ہیں یا جھڑتی ہیں تو ان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے، یہ نہیں کہ ایسے ہی پھینک دیا جائے۔ جیسے ہم ناخن کاٹتے ہیں یا ہم کنگھی کرتے ہیں تو جو بال جھڑ جاتے ہیں، ناخن وغیرہ جو کاٹتے ہیں، ان کو ہمیں دفن کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ایسے ہی پھینک دینا چاہیے۔ یہ انسان کی تعظیم اور تکریم کے خلاف ہے کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی پھینک دی جائے۔ تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو احتیاط کے ساتھ کاٹے اور ان کو سمیٹے اور کہیں زمین پر دفن کر دے، گاڑ دے، یہ نہ کہ ایسے ہی پھینک دے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کل عورتیں جو ہے بہت بے احتیاطی کرتی ہیں، پھر روتی پھرتی ہیں کہ مجھے جادو ہو گیا ہے، میرے سر میں درد ہے،
اور میری طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے، بوجھل رہتی ہے، تو لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے نماز پر، روزے پر، اپنی پاکی پر دھیان دیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔